منظور شدہ ہے، جس کو ماڈرن اسلام کہتے ہیں، جس کے اوپر کافر نے مہر لگئی ہے، جس کے اوپر کملی والے آقا نہیں لگئی، وہ دار ارقم، روضۃ الاطفال، اس طرح کے ادارے میں آپ کو مذہبی ماحول، اسلامی ماحول ملے گا، کملی والے آقا کا نہیں ہے۔ دھوکہ نہ کھانا۔ کسی کو کہو وہ دیکھو جی وہاں قرآن پڑھا ہے، حفظ کراتے ہیں، باہر لکھا ہوا ہے، اسلامی تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جائے گی، تم دھوکہ کھا جاتے ہو۔ چلو جی ہم زندگی بھر مارے پھرتے رہے ہیں، اسلام پیش کرنے والا، ہمارے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھانے والا آج تک ہمیں ادارہ نہیں ملا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر مہربانی کی، دار ارقم کھول کے اسلامی ماحول بنا دیا۔ تم دھوکہ کھاتے ہو، بچوں کو بھیج دیتے ہو، لاکھوں روپے جی فیس دیتے ہو۔ یاد رکھو وہ اسلامی ماحول ہے کیسا؟ آزان ہوئی، نماز کے لیے نہیں کہنا بچو تم مسلمان ہو، اٹھو نماز پڑھو۔ بریک ہوتی ہے گرمی سردی میں 12:30 بجے نماز اور وقت ہو دیتا ہے، دیر سے دیر 12:30 1 بجے بریک ہوتی ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے رات تم میں سے کس نے فلاں فلم دیکھی ہے؟ کوئی پاٹ سنا سکتا ہے؟ فلاں فلم میں کون سا گانا ہے سنا سکتے ہو؟ وہ ڈانس کس کو اچھی آتی ہے؟ اور بھائی مانا یہ کہیں کیوں نہیں کہتا وہ ظہر کی نماز کے وقت ہو گئے، اذان دو، سب نماز پڑھو، یہ اسلام ہے؟ اور یہ تو ویسے مثال دے رہا ہوں، یہ باتیں کرنا ویسے بھی فضول ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں نماز کی، یہ صرف آپ کی فکر سوچ و فکر کے مطابق بات کر رہا ہوں نماز کی، ورنہ یہاں نماز کی بحث کرنا بے وقوفی ہے۔ جہاں اسلام نہ ملتا ہو وہاں نماز کی بحث کرنا بے وقوفی ہے۔ تو دوستو آج کل وہی پرانے لوگوں والی رسم کہ مرضی کا دین رکھنا ہے، آج ہمارے اندر بھی آتا ہے مرضی کا دین۔ حفیظ جلندری نے ترانہ لکھا ہے، اس کے احترام کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینے کے تاجدار کا درود و سلام لکھا ہے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ترانہ نہ تو حدیث ہے نہ قرآن ہے، وہ یاد ہے شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کا کسی کو یاد نہیں ہے۔ اتنی موٹی کتاب اس نے شاہ نامہ اسلام لکھا ہے، اور اس کے اندر آج کل جو مزارات پر گانے باجے میلے ٹھیلے سرکس موت کے کنویں ہیں جی، پگوڑے، عورتیں ننگیاں پھرتی ہیں، ٹول ٹمکے، آپ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ عرب کے مشرکین سال میں ایک دن کھلے میدان میں نکل جاتے تھے، رنگ رنگیاں مناتے، شرابیں پیتے، عیش و عشرت کرتے، وہاں نیم اوریانی عورتیں وہاں ہوتی تھی، بڈھے کھانگر تے بچے بھی اتھے موجود ہوتے سن۔ میرے خیال ہے آج کل میں میلے تے نہیں جاتے، صرف بڑے ہی جانے ہیں، بڈھے تے نہیں جانے نا، بچے تے نہیں جانے، سارے اچھا جی سارے جانے، واہ جی واہ، کیوں انہوں نے پتہ لگا اسلام ہے تو یہی ہے، مار بھی گئے تو شہید ہے، مسجد میں سب نائیں، یہودی کے بنائے طریقے میں سب جائیں، واہ یار یہ اسلام ہے۔ بہرحال اسلام کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث پاک میرے مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں مجھے رب ذوالجلال نے گانے باجے ساز توڑنے کے لیے بھیجا۔ برائی چاہے داتا علی حجویری کے دربار پر ہو، مکہ مدینے میں ہو، برائی ہے، کبھی وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ داتا علی حجویری کا اور شریف شروع ہے، دور دراز سے لوگ چادریں لے کے نال ساتھ ہی عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، ڈانس کرتے جا رہے ہیں، گانے باجے ہیں، ڈول بجا کے وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، خبردار ان چیزوں سے داتا علی حجویری کا تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، منبر رسول پر فقیر کہہ رہا ہے جو صحیح عقیدہ اہل سنت ہے، صحیح طریقہ اہل سنت ہے، جو میرے مدینے کے تاجدار کا ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا ہے، 1.25 لاکھ نبی کا ہے،
بات علی حجویری کا ہے، وہ طریقہ اہل سنت ایسا پاک اور صاف ہے جس پر کوئی بعد مذہب ماسا برابر بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آج جو طرح طرح سے اعتراض ہوتے ہیں صرف غیر شرعی طریقے کا، جو حلا جو باطن کے اندے بے ایمان جن کا ہر طرف رابطہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ بد مذہب لوگ رافضی، شیعہ، وہابی، دیوبندی ہم پر اعتراض کرتے ہیں تمہارے مذہب میں ایسی چیزیں ہیں۔ خبردار، کوئی برا کام جو بھی ہو، جو کچھ کر رہے ہیں لوگ، اس کے ساتھ اہل سنت کا تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت وہ طریقہ صاف شفاف ہے جو لڑی کملی والے آقا تک ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔